اچھا بیسیکلی آپ پختون ہو؟ ہاں جی میں پٹھان ہوں، شنواری. پختو کیا تھا سو خبر ہو کہ سر وہ یا کہنا اگر ڈومیننسی کی بات کریں تو واقعی میں چیلنجز عورت کے لیے بہت زیادہ ہیں. ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. پھر زیادہ تر میرے ہی سرکل میں، کیونکہ اور کوئی فیمیل تھی نہیں کے پی سے، باقی فیلڈس میں ہیں لیکن ایز اے ٹور گائیڈ کوئی نہیں تھی. کیونکہ اگر آپ ٹور گائیڈ ہیں تو آپ کو پھر سوچ سمجھ کے چلنا ہے، آپ کو پہلے ہی ایک لمٹ رکھ لینی ہے. موسیٰ کا مسلح. تو میرے دوست بھی اکثر تنگ آ جاتے ہیں کہ بس کوئی اور نام بھی لے لو. نہیں، وہ پسند ہے بس. اور اسی پہ ہم بات کریں گے ٹورزم سسٹینیبلٹی پہ بھی، کیونکہ آپ ایک ٹور گائیڈ ہے، ٹور آپریٹر ہے، تو آئی تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کو بھی ایک یہ چیز، یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کمراٹ کا جاز بانڈا ہو گیا، کافی خراب ہو گیا ہے. سیف الملوک دیکھ لو تو وہ بھی کافی گند سے بھر گیا ہے. میری زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت دل دکھتا ہے جب آپ ٹریول پہ جاتے ہو. انہوں نے پانی پیا اور بوتل لے کے گلیشیئر میں پھینک دی. تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا. تو میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ پانی جا رہا ہے، کڑنگ 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 کی آواز آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے. اتنی خوبصورت، مطلب ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس صحرا ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، پانی ہے، دریا ہے، سب ہے. اس کو گندا کرنا ضروری ہے؟ میں نے ڈانٹ دیا ان کو نا، کیونکہ پٹھان ہوں، اکثر غصہ آ جاتے ہیں. تو میں نے ڈانٹ دیا کہ یار گند نہیں کرو، اپنے بیگ میں ڈالو، بعد میں پھینک دیں گے. انڈیا کا اگر ہم فار ایگزامپل ٹورزم کے سیکٹر کو آگے کریں تو ہماری اکانومی ایک اور اسٹیبل فارم میں جا سکتی ہے. جب عمران خان نے کہا تھا کہ ٹورزم انڈسٹری کو اٹھاؤ تو اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس چیز میں؟ ہمارا نارتھ تو ہے ہی، مطلب ہمارے نارتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کو 10 سال بھی کم ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں. جس طرح میں نے 2-3 کنٹریز دیکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے، جب میں نے نوٹس کیا اسپیشلی تھائی لینڈ میں، گلگت بیسیکلی 65% انیکسپلورڈ ہے. جو فارنرز آتے ہیں وہ بہت رسپانسبل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہاں پہ کیا پہننا ہے، کس طرح بات کرنی ہے. اور ایسا ہوتا ہے اکثر ٹریک پہ جاتے جاتے جوتے پڑ جاتے ہیں، کوئی گر جاتی ہے تو وہ بیچارے بوائز کو اپنے جوتے دینے پڑتے ہیں. آپ سب سے زیادہ رسپانسبل تب ہوتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے. کون سا ٹریک ہے؟ K2 ٹریک کرنا ہے یا پیک کرنا ہے؟ پیک کرنا ہے. اور نیچے جو ہی گری تو ایک کھڑک کی آواز آئی، میں نے کہا یا اللہ فون نہ ہو بس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان سمی اور آج ہمارے ساتھ نیو انسائٹ ود نعمان سمی میں ایک نئی شخصیت موجود ہے جو کہ بیسیکلی ایک آرکیولوجسٹ ہے، PhD ان آرکیولوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ شی از اے ٹور آپریٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ ایڈونچر سوچ سکتے ہو وہ کر سکتی ہے الحمدللہ سے. ابھی ریسنٹلی ان کو KP سے KP ٹورزم ایوارڈ ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹورزم ایجنسی میں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اور اس کی سسٹینیبلٹی میں بھی بہت سی چیزوں پہ، بہت سے ایکسپیکٹ پہ انہوں نے بات کی ہے. تو ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماریہ خان، جو کہ KP سے ہے، اینڈ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار می ایز ویل کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ماریہ خان اس پوڈ کاسٹ پہ. ماریہ کیسی آپ؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ میں نے انٹرو آپ کا صحیح کیا ہو. ہاں ٹھیک تھا، بہتر تھا. چلو آپ اپنے بارے میں بتاؤ مجھے. ماریہ خان کون ہے؟ ماریہ میں ہوں. اوبیسلی وہ تو آپ ہے، لیکن بتائے کون ہے، کیسے بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے ہے؟ میرا تعلق خیبر سے ہے. میرے والد صاحب خیبر سے ہیں، لندی کوتل سے، اور امی میری مانسیرا شنکیاری سے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا خیبر اور شنکیاری اتنا دور دور. اور PhD اسکالر ہوں آرکیولوجی میں، اور ٹور گائیڈ ہوں ساتھ میں. اچھا گریٹ. اچھا بیسیکلی آپ پختون ہو؟ ہاں جی میں پٹھان ہوں، شنواری. پختو کیا تھا سو خبر ہو کہ سو وہ یا کہنا تمہارا تفوس کے یہ کنفرمیشن تھا کہ شی پٹھان اور ناٹ شنواری ہوں، ID کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں. اچھا زبردست. اوکے، اس کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے کہ کیا چیز تھی جو جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا کہ ٹو بی ٹور آپریٹر؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں بھی خیبر سے ہی ہوں، پشاور سے، تو مجھے لگتا ہے کہ فار اے میل وہ تو ہے ہی تھوڑا بہت، لیکن فار اے فیمیل اٹس ویری ٹف کہ ایک ایسے فیلڈ کو چوز کرنا جس کے حوالے سے ہمارے پٹھان تو صرف کوشش کرتے ہیں کہ وہ دینی علوم حاصل کرے یا دنیاوی بھی، لیکن اس کائنڈ آف فیلڈس کی طرف آنا اٹس ویری ہارڈ. تو ہاؤ کنونس کیسے کیا اپنے فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو، سب کو؟ کنونس کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے لڑکا تو انجینئر ہی بنے گا، لڑکی ڈاکٹر بنے گی. اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لیکن جس فیملی سے اور جس علاقے سے میں ہوں تو اس میں اگر لڑکی بہت بھی کچھ بن جائے تو وہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر بنے گی، بے شک جتنا بھی پڑھ لکھ لے.
میرا یہ تھا کہ میں بچپن سے بہت زیادہ انرجیٹک تھی اور مجھے بس گھومنے پھرنے کا شوق تھا ہر وقت. تو مجھے لگتا تھا کہ صرف پائلٹ ہی گھومتے پھرتے ہیں نا, اس کے علاوہ تو مطلب پتہ ہی نہیں تھا, جس علاقے سے ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے پائلٹ ہی بننا ہے, بس جنون تھا پائلٹ بننے کا, نہیں بن سکی. پھر امی نے میڈیکل میں ڈال دیا تھا کہ نہیں بس آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور یہ ریئلائز نہیں کیا انہوں نے کہ میں تو خون نہیں دیکھ سکتی, میں کٹ نہیں دیکھ سکتی. اگر ڈاکٹر بن جاتی تو مریض سے پہلے تو میں نے بے ہوش ہونا تھا. تو یہ کیا, تو ٹریکنگ تو میں بھی کرتا ہوں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. آپ کا کبھی بھی پاؤں جو ہے وہ مڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کٹ بھی لگ سکتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا مطلب کرتے ہیں؟ اپنے درد برداشت ہوتے ہیں, میں کسی کا نہیں دیکھ سکتی. ہاں, خون نہیں دیکھ سکتی. جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے میں پاس نہیں دیکھ سکتی خون بالکل بھی, مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ تھا کبھی مجھے اس کے بعد پھر میں نے ہسٹری پڑھی, پھر انگلش لٹریچر, پھر آرکیالوجی میں چلی گئی. مطلب وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں تھی, بس پڑھنا تھا. اپنا ریجن تو ذرا ڈیفائن کرے, کون سے خیبر سے کون سے علاقے سے اسپیسیفکلی؟ لنڈی کوتل. اچھا, اس بالکل کا وہ بارڈر ہے پشاور نا سے کتنا؟ پاکستان افغانستان. اچھا باب خیبر سے آگے. باب خیبر سے آگے, ٹھیک ہے, زبردست. اور اس کے بعد پھر آپ بات کر رہی تھی, سوری. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جب یونیورسٹی میں تھی آرکیالوجی میں آئی, تو آرکیالوجی میں بھی یہ ہے ٹریول ہے ساتھ میں, کیونکہ آرکیالوجی اینڈ ٹورزم ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے تقریباً. تو اس میں بھی ٹریول بہت تھا, ہم آرکیولوجیکل سائٹس پہ جاتے. تو پھر آہستہ آہستہ مجھے ایک رستہ ملنا شروع ہو گیا. میں ٹرپس پہ ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ جاتی تھی. پھر ساتھ جو یہ ٹورزم کی کمپنیز تھی ان کے ساتھ 1 ڈے ٹرپس 2 ڈے ٹرپس کرنا شروع کیے, تو تھوڑا ایکسپوجر ملا. تو اس کے بعد مجھے سمجھ آیا نہیں, فیلڈ تو وہ چوز کر لی ہے لیکن مجھے ہونا یہاں پہ ہے, کیونکہ مجھے طریقہ آ گیا تھا کہ اچھا ٹریول اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ٹریول میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے. تو بس یہی چیزیں تھیں جو مجھے آہستہ آہستہ انسپائر کر رہی تھی. اور یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یہ کئی سالوں کی اسٹرگل ہے. تب کہیں جا کے میں نے اپنے لیے ایک صحیح راستہ چوز کیا کہ نہیں یہ ٹھیک تھا. میڈیکل سے آرکیالوجی دیر از اے بگ ڈفرنس. میڈیکل میں گئی نہیں تھی, مطلب میٹرک میں سائنس چوز کیا تھا, نمبر کم آ گئے تھے, انٹینشنلی ہی کم آئے تھے کیونکہ جانا نہیں چاہ رہی تھی. سیم, میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کم آ گئے تھے یا کم لائے تھے تم نے؟ بس آ بھی گئے تھے, لائے بھی تھے. اچھا, سو پھر مطلب اس کے بعد پھر آپ نے آرکیالوجی کیوں چوز کی؟ اس کے بعد تو آپ نے اچھا بیچلر کس میں آرکیالوجی میں کیا ہے؟ میں نے بی اے کیا تھا پرائیویٹ, انگلش لٹریچر میں. اس کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. تب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کون سے سبجیکٹ میں پڑھوں, کون سا سبجیکٹ چوز کروں. تو میں جب قائد اعظم یونیورسٹی گئی, میں نے وہاں پہ دیکھا تو مجھے آرکیالوجی تھوڑی اٹریکٹیو لگی تھی, چونکہ میری امی نے بھی آرکیالوجی پڑھی تھی. وہ اکثر کہتی ہوتی تھی کہ یہ پڑھو یہ پڑھو, تو مجھے پسند نہیں تھا. لیکن جب ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھا میں نے کہا نہیں اس میں تو ٹریول ہے, باقی کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہی بات کیریئر کاؤنسلنگ کی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو نہیں تھا. آرکیالوجی کا اسکوپ کیا ہے پاکستان میں؟ مجھے لگتا ہے بہت ہے, کیونکہ ایک تو دیکھو اب میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ ریسرچ کر رہا ہوں, سرن ویلی پہ, جہاں 242 آرکیالوجیکل سائٹس مجھے ملے ہیں ریسرچ کے تھرو, ریسرچ پیپرز کے تھرو. تو یہ تو پاکستان میں تو اس ویری بہت رچ ادھر گزرا ہے, جو اس کی ہسٹری ہے بہت رچ ہے. گیٹ وے ہے نا, مین گیٹ وے ساؤتھ ایشیا میں انٹر ہونے کا. تو یہاں پہ تو ہر طرح کا اینشینٹ جو وہ ہمارے تھے, گریکس تھے, منگولز دیکھ لیں, منگولز آئے ہیں, بالکل ایسا. اگر آپ خیبر والی سائڈ دیکھیں تو ایشیا میں انٹر ہونے کا شارٹیسٹ روٹ ہے یہ. تو اس لیے یہاں پہ یہ ہماری سرزمین تو بہت ہی رچ ہے ہر لحاظ سے. ہاں, تو یہی چیز میرے خیال میں انسپائر بھی کیا ہوگا آپ کو کہ چلو مجھے یہ پڑھنا ہے. ہاں, وہی پڑھ کے ٹریول کرنا ہے ساتھ میں نا. ایکچولی مین چیز ٹریول ہی آ جاتی ہے بیچ میں, کہ پڑھنا بھی ہے اور ٹریول کرنا ہے. آرکیالوجی کا اسکوپ ہے, پہلے اتنا نہیں تھا جب ہم نے نیا جوائن کیا تھا, لیکن ابھی آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. ٹریول ود ماریا, اس کا کنسیپٹ کیسے آیا کہ اپنی ایجنسی بنانی ہے؟ چلو بہت ٹریول کر لیا, اب اپنی ایجنسی بنانی ہے, سو کیسا لگا, مطلب کہ کیوں؟ ٹریول ود ماریا تو میں نے ایسے ہی بیچ میں ایک رکھا ہوا ہے. میری کمپنی کا نام ہے جان باز. ہاں, جان باز کا نام اس لیے رکھا تھا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی سیکیورٹی کمپنی لگ رہی ہے. جان باز اس لیے رکھا تھا کہ میرا اسٹارٹ میں تو میں کراتی تھی 1 ڈے 2 ڈیز ٹرپس, جو مطلب نارمل ٹرپس جو ہوتے ہیں, کلچرل ٹورزم. میرا اصل جو مقصد تھا وہ تھا ایڈونچر کی طرف, کہ لوگوں کو ایڈونچرس پہ لے کے جاؤں, ہائکنگ پہ, گلیشیئرس پہ, ٹریکنگ, کلائمبنگ, اس ٹائپ کی چیزیں کراؤں. اس سیگمنٹس پہ آئیں گے سر. اس سے پہلے میں نے صرف یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ کے پی ٹورزم ایوارڈ جو آپ کو ماشاء اللہ ملا ہے, سو واٹ واز دا بیک اسٹوری آف دیٹ ایوارڈ؟ کیسا, حالانکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کے پی ٹورزم سے, بہت اچھا ایوارڈ ہے وہ, سو اس کی بیک اسٹوری کیا تھی؟ اس کی اسٹوری تو یہ تھی کہ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں نامینیٹڈ ہوں. واو.
مجھے اچانک سے کال آئی تو تب مجھے بہت خوشی ہوئی نا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی نظر میں ہوں، ان کو پتہ ہے کہ کے پی میں کوئی فیمیل کام کر رہی ہے یہاں پہ. وہ خوشی وہ ایک الگ ہی خوشی تھی. واو. اچھا دیکھو ہماری سوسائٹی کو اگر آپ دیکھتی ہو نا تو اٹس اے کائنڈ آف اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. یہاں جو کرتے ہیں مرد ہی کرتے ہیں, بہت کم ہے عورت ہے. اس طرح میرے اسی چیئر پہ انا مزیر بھی بیٹھی تھی. سو بہت کم ایسے فیمیلس کو میں دیکھتا ہوں جو اس فیلڈ میں آگے جا رہی ہے اور مختلف فیلڈ میں وہ اپنا لوہا منوا رہی ہے. آپ بتاؤ کیسے رہا میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں اس فیلڈ کو آگے لے کے جانا, کیسے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ اگر آپ آرکیالوجی اور ٹورزم دونوں کی بات کریں تو مجھے تو 10 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں, ٹھیک ہے. اور ایز اے ٹور گائیڈ مجھے چوتھا لائک لاک ڈاؤن کے بعد, کورونا لاک ڈاؤن کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو 4-5 سال تو اس کو بھی ہو گئے ہیں. اگر ڈومیننسی کی بات کریں تو واقعی میں چیلنجز عورت کے لیے بہت زیادہ ہیں. ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. پھر زیادہ تر میرے ہی سرکل میں, کیونکہ اور کوئی فیمیل تھی نہیں کے پی سے, باقی فیلڈس میں ہیں لیکن ایز اے ٹور گائیڈ کوئی نہیں تھی, تو ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو آپ کے ساتھ جو میل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا کام کر رہی ہو, لیکن پیچھے سے آپ کی پوری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو بار بار ایک ہی میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ہمارے مقابلے میں آ گئی ہیں. نہیں, میں آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں, میں اپنا کام کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. آپ میں کیا اتنا کانفیڈنس نہیں ہے اپنے کام پہ, آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ ایک عورت سے آپ چیلنج ہو جاتے ہیں. تو مسئلے بہت ہیں, لیکن آپ کو پھر ڈیٹ رہنا پڑتا ہے کہ نہیں, اگر میں ٹھیک کر رہی ہوں تو میں نے کام نہیں چھوڑنا. اچھا, ہراسمنٹ کے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک بندہ جو اسی فیلڈ میں, بیسیکلی میں خاص طور پر ٹریکنگ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریکنگ پہ آتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دے آر ویری پیور سول. لیکن اوبیسلی اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ آپ ایسے ایڈونچرل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بیسیکلی وہ ہراس کر رہا ہے یا میری ہیلپ کر رہا ہے. دس از دا پوائنٹ. ڈفرینس کیسا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کو پہاڑوں میں یا کہیں بھی آپ ٹور گائیڈ ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اگلا بندہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, کیسے اس کے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے, اس کے دیکھنے کے انداز سے, اس کے بولنے سے. یہاں پہ پھر آپ کو اپنی لمٹ خود رکھنی ہے, کیونکہ اگر آپ ٹور گائیڈ ہیں تو آپ کو پھر سوچ سمجھ کے چلنا ہے. آپ کو پہلے ہی ایک لمٹ رکھ لینی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کو اتنا بولڈ ہونا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, یہ بتاؤ ٹریکنگ کے حوالے سے کہ کون سا آپ کا میموریبل ایسا ایک ٹرپ رہا ہے جو آپ نہیں بول سکتی کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے؟ میرا تو الحمدللہ ہر ٹرپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ تو پچھلے سے بھی اچھا تھا. لیکن ایک ٹرپ ایسا ہے کہ جو واقعی میں وہ ایک خواہش نہیں پوری ہو جاتی. جیسے میرا ایسا تھا کہ 2009 میں نے سنا تھا شندور کے بارے میں. 2000 فیسٹیول بھی ہوتے ہیں. ہاں, فیسٹیول کا ہی میں نے سنا تھا. تو مجھے کبھی موقع نہیں مل رہا تھا فیسٹیول پہ جانے کا, تو ہر سال ٹور ارینج کیے پھر رہ جاتا تھا. تو لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ میں نے ٹور ارینج کیا تو اینڈ ٹائم پہ امی نے بولا نہیں جانا تم نے. اب لوگ تھے ساتھ میں, کیسے نہیں جاؤں. تو پھر میں نے سوچا چلو یہ کلائنٹس کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور خود نہیں جاتی, نیکسٹ ایئر چلی جاؤں گی. پھر سوچا نیکسٹ ایئر کا کیا پتا, بندہ لڑک ہی جائے, کیا پتا. تو صبح یہ ہوا کہ سب سوئے ہوئے تھے, تو ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. میں نے بیگ اٹھایا, آہستہ سے نکلی, کال کی ڈرائیور کو آ جاؤ. تو جب میں پہنچنے والی تھی, سگنل بھی بس جانے والے تھے, تو امی کال آئی کدھر ہے. میں نے کہا پہنچ گئی ہوں میں. تو ابھی امی کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ فون بند ہو گیا, سگنل چلے گئے. تو اس کے بعد پھر اس سال تو وہ ٹرپ دوبارہ ہوا نہیں, فیسٹیول ہی کینسل ہو گیا. تو پھر میں خوش تھی کہ دیکھو ابھی 2 سال کا گیپ بیچ میں آ جاتا. اچھا تھا کہ میں اس ٹائم چلی گئی, بہت انجوائے کیا اور بہت میموریز بنائی. مجھے 15 سال بعد شندور پہ جانے کا موقع ملا. 15 سال بعد, واہ. دیکھو اس ٹائم گڈ ڈیسیجن. کبھی کبھی ایسے ڈیسیجن لینے چاہیے کوئک کہ ابھی کرنا ہے. اچھا, مجھے خیبر بیسیکلی ہماری کے پی کے تو اٹ از ویری بلیسڈ ریگارڈنگ دا نیچر. مطلب بہت سی چیزیں, بہت سے اچھے اچھے پہاڑ. میں نے ابھی ریسنٹلی سنا کہ 7,000 میٹر کے بھی پہاڑ کے پی کے میں آتے ہیں چترال سائڈ پہ. بالکل. تو آپ کو کون سا ایسا ٹریک جو آپ کو پسند آیا ہے کہ ہاں اٹس ویری گڈ, اور آپ ریکمینڈ بھی کرنا چاہو گے اپنے لسنر کو کہ یہ کرنا چاہیے کے پی کے میں اسپیسیفکلی؟ ہمارے کے پی میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, میرے لیے ہمیشہ یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا ایسا ٹریک ہے یا پیک ہے جو آپ کو پسند ہے. میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کون سا بتاؤں.
سارے اتنے پیارے ہیں. سارے ہی پیارے, ہر ایک کا اپنا مزہ ہے, ہر ایک کو مطلب ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے ٹائپ کے چیلنجز ہیں. اگر میرا وہ کریں تو جب میں نے اسٹارٹ کی تھی ٹریننگ تو میں نے تو یہ مشبوری ٹاپ بہت بار کیا ہے, لیکن اب اس کو بھی لوگوں نے بڑا خراب کر دیا ہے, گند وغیرہ بہت لٹر کر دیا وہاں پہ. اس کے علاوہ جو مجھے بہت پسند ہے, جو میرے منہ سے ہمیشہ سب لوگ سنتے بھی ہیں, وہ MKM ہے. موسیٰ کا مسلح. موسیٰ کا مسلح. تو میرے دوست بھی اکثر تنگ آ جاتے ہیں کہ بس کوئی اور نام بھی لے لو. نہیں, وہ پسند ہے, بس کیوں پسند ہے نہیں پتا. میں کیا تھا آپ نے ونٹرز میں کیا تھا, ہم نے اکتوبر نومبر میں کیا تھا, نومبر کے اینڈ میں کیا تھا. وہ کافی برف ہوا ہوگا. ہاں, برف باری تھی. سو کیسا رہا وہ ایکسپیرینس؟ تو کافی ٹف رہا ہوگا, کیونکہ میں نے میرے خیال میں مارچ میں کیا کہ اپریل میں کیا. وہ موسیٰ کا مسلح کافی برف تھا اس ٹائم. ٹف اس لیے تھا کہ اس سے پہلے میں نے 1 سال ڈیٹ کی نا, ہم تھوڑا گیپ دے دیا تھا, اور اس کے فوراً بعد میں نے اتنا ٹف ٹریل کیا. تو جب ہم رات کو ریسٹ کر رہے تھے, سو گئے تھے, تو تب مجھے سمجھ آئی نہیں, چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. پاکستان میں ایسے کیپٹیویٹنگ یعنی بہت خوبصورت کون سے ایسے لینڈسکیپ ہے جس کا ایک پوٹینشیل ہے, اور اسی پہ ہم بات کریں گے, ٹورزم سسٹینیبلٹی پہ بھی, کیونکہ آپ ایک ٹور گائیڈ ہے, ٹور آپریٹر ہے. تو آئی تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کو بھی ایک یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کمراٹ کا جاز بانڈا ہو گیا, کافی خراب ہو گیا ہے. سیف الملوک دیکھ لو تو وہ بھی کافی گند سے بھر گیا ہے. اس طرح بہت سارے جگہ. اب میں ایک اور ویلی کو ایکسپلور کر رہا ہوں, سرن کا. الحمدللہ سے وہ ان ایکسپلورڈ ہے تو بہت پیارا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ ٹورزم بڑھے گی تو اس میں یہ سسٹینیبلٹی کا ایشو بھی آ جائے گا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم الگ سے ایک بہت بڑا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. ایک ہی اس میں اس کو جنرلائز میں. ہاں, میری زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت دل دکھتا ہے جب آپ ٹریول پہ جاتے ہو. ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی. ہم ہوپر گلیشیئر گئے تھے, تو میرے ساتھ کچھ کلائنٹس تھے, انہوں نے پانی پیا اور بوتل لے کے گلیشیئر میں پھینک دی. تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا. تو میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ پانی جا رہا ہے, کڑنگ 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 کی آواز آ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. میں نے بولا آپ کو اٹھا کے پھینکو, پھر آواز سننا ہے اس میں. تو اس طرح کی اور بہت سی, آپ دیو سے ہی چلے جائیں, آپ کے پی سائڈ چلے جائیں, آپ کو اتنی خوبصورت, مطلب ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہمارے پاس صحرا ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہے, پانی ہے, دریا ہے, سب ہے. اس کو گندا کرنا ضروری ہے. اس پہ پھر ایک کلائنٹ ہی تھا, تو اس نے مجھے کہا آپ چپ کریں. میں نے ڈانٹ دیا ان کو نا, کیونکہ پٹھان اکثر غصہ آ جاتے. تو میں نے ڈانٹ دیا کہ یار گند نہیں کرو, اپنے بیگ میں ڈالو, بعد میں پھینک دیں گے. تو انہوں نے کہا چپ کر کے آپ یہاں سے گند اٹھائیں. مجھے بولا گند اٹھائیں, ہماری وجہ سے آپ کما رہے ہیں. اچھا, واو. تو مجھے مطلب آپ کس طرح سمجھائیں گے, مجھے نہیں سمجھ آتی نا لوگوں کو اویئرنیس دینے. آپ پھر رسپانسیبل ٹورسٹ نہیں ہیں اگر آپ اس طرح کریں. یہ ایشو بہت زیادہ ہے میرے خیال سے. اس چیز پہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن اصل چیز جب آپ کو گھر سے سکھائی جائے گی اور آپ کو اسکولز میں سکھائی جائے گی. ہمارے پہلے اسکولس تو وہی ہے نا, آپ کا گھر اور آپ کا اسکول. تو وہاں سے میرے خیال سے ہمارے نصاب میں بھی یہ چیزیں ایڈ کر لینی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے نہیں کرنا. ہمارے اکیڈمکس میں ایز سچ, کیونکہ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ایکیڈمکس کو اگر ہم تھوڑا سا مولڈ کریں نا, اس میں تھوڑی سی یہ چیزیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ بتائے, کچھ سسٹینیبلٹی کے بارے میں بتائے, تو یہ آئی گیس کہ ہم اس انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. بالکل. آپ مشپوری ٹاپ چلے جائیں, آپ اسٹارٹ سے پیک تک اتنا گند دیکھیں گے وہاں پہ کہ دل دکھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کوشش بھی کی اس کو صاف کرنے کی, لیکن ایک لمٹ تک صاف ہو سکتا ہے. جب تک ہر بندہ رسپانسیبل نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے ٹور آپریٹر آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس چیز میں؟ ماشاء اللہ مجھے تو آپ کے 2-3 کویشچنس آنسر سے لگا کہ یو آر جو ہے وہ بیسیکلی آپ اپنا رول اس میں پلے کر رہی ہو. بٹ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کیا اور ہو سکتا ہے اس میں؟ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں تو ایک ہی بندہ ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. وہ ایک ایگزامپل تھی نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی, تو چپکلی جو تھی وہ پانی پھینک رہی تھی, اور چڑیا جو تھی آگ بھڑکا رہی تھی, اور چپکلی چڑیا جو تھی وہ منہ سے پانی کا ایک ایک قطرہ گراتی کہ ایٹ لیسٹ میں بجھانے والوں میں سے ہوں. تو ہم وہ بجھانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں. میرا فیوچر میں پلان ہے کہ میں اس ٹائپ کے ٹورز کروں, جہاں جیسے وہ کلین اینڈ گرین پاکستان اور اس ٹائپ کے اویئرنیس کے لیے, اسپیشلی اسکولس کے بچوں کے لیے, جس میں اینڈ میں ان کے لیے تھوڑے بہت پرائزز بھی ہوں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو ان چیزوں کے لیے. اچھا, ویسے آپ دیکھیں نا, ابھی ریسنٹلی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, تو نریندر مودی جو بیسیکلی آئی گیس انڈیا کا جو ہے پرائم منسٹر ہے, آئی گیس, ہاں,
میں اتنا پولیٹکس میں نہیں ہوں. تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کا اگر ہم فار ایگزامپل ٹورزم کے سیکٹر کو آگے کریں تو ہماری اکانومی ایک اور اسٹیبل فارم میں جا سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو سوری پولیٹیکل نہیں ہے لیکن ایک ایسی جنرلائز کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی اگر ہم تھوڑا سا فوکس ٹورزم پہ کریں, تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس 5 پہاڑ ہے 8,000 میٹر کے. بالکل. ایک پہاڑ پہ اگر ویسٹرن آئے نا وہاں تو تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے اس کا سمٹ پہ لگتا ہے. K2 کو, براڈ پیک کو, G1 کو, G2 کو, ناگا پربت کو, اگر وہ سمٹ کرنا چاہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا جس طرح نیپال میں ایوریسٹ تھوڑا سا کمرشلائز ہے, پاکستان میں اگر ہم ان کو کمرشلائز کریں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے ٹورزم سیکٹر کا, ٹور آپریٹرس کا بھی کام بڑھ سکتا ہے, پورٹرس کا بھی کام بڑھ سکتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی بوسٹ کر سکتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ یہاں پہ میں بھی تھوڑا سا نان پولیٹیکل ہو کے ہی بولوں گی. میں بھی پولیٹکس میں اتنا انوالو نہیں ہوں, لیکن جب عمران خان نے کہا تھا کہ ٹورزم انڈسٹری کو اٹھاؤ تو اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. کیونکہ آپ صرف K2 کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ساؤتھ بھی چلے جائیں, ہمارا نارتھ تو ہے ہی, مطلب ہمارے نارتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کو 10 سال بھی کم ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں. جو ایکسپلورڈ ہے اس کے علاوہ بھی ایکسپلور کرنے میں بہت کچھ ہے. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں, اس کی الگ خوبصورتی ہے. ساؤتھ چلے جائیں, بلوچستان دیکھ لیں, ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. بالکل, ہمارے پاس صرف سیزنل ٹورزم نہیں ہے, آف سیزن ٹورزم بھی ہے, سب کچھ ہے. اس پہ پراپر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی کام کرے گا کون. ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے کیونکہ ہم اس چیز میں بہت سارے ہرڈلز دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ باہر سے آئیں. جس طرح میں نے 2-3 کنٹریز دیکھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے جب میں نے نوٹس کیا اسپیشلی تھائی لینڈ میں, کہ وہ وہاں پہ اگر آپ ایک کشتی کی لائن میں کھڑے ہیں, اپنی بوٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو وہ اس سے بھی آپ سے 1 بات نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے سارا اپنا وہ کلچر کا جو اسٹیچوز وغیرہ ہیں وہ سب کچھ لگائے ہوئے ہیں, بدھا کی آئیکونوگرافی سب کچھ, تو وہ وہاں سے بھی نکال رہے ہیں, ٹورزم کے ہر حوالے سے نکال رہے ہیں. اور ہمارے پاس موجود ہے یہ چیزیں, ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. ہمیں مارکیٹنگ نہیں آتی اس طرح سے. ہمارا کوئی فارنر آ بھی جاتا ہے, ہم اس کے لیے سب کچھ فری کر دیتے ہیں, خیر ہے ہم سے کھا جاؤ. نہیں, ہمیں اس انڈسٹری میں اس طرح کچھ پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے نکالیں. باقی بھی سب ٹھیک ہے, لیکن ٹورزم واقعی میں ہمیں اللہ نے ایک مفت کی چیز دے دی ہے, بس اس سے نکالو. لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی ریسنٹلی میں یہ ایکسپو میں گیا تھا, ٹورزم ایکسپو میں PTDC میں تھا, تو وہاں میں نے سنا ہے کہ گلگت بیسیکلی 65% انیکسپلورڈ ہے. بالکل 65% از اے ویری بگ پرسنٹیج یار. بالکل. اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا وہ کریں تو, لیکن میں وہی بات آتی ہے نا, وہی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, ہم یہ کریں گے, ہو رہا ہے, لیکن ایگزیکٹلی they are doing nothing. دیکھیں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ٹورزم میں کچھ ہوگا؟ ہم تو بالکل پیچھے جا رہے ہیں نا, مزید پیچھے جا رہے ہیں, اسٹون ایج میں جا رہے ہیں لٹرلی. اینی ہاؤ, اللہ ہمارے بہتری کرے. آمین. اچھا یہ بتائے کہ فار اے ینگ وومن ہو وانٹ ٹو فالو انکنوینشنل پاتھس لائک یورس, وٹ ایڈوائز وڈ یو گیو ٹو دیم؟ مطلب جو آپ کی طرح پیشنیٹ ہے, ٹھیک ہے, ینگ ہے, اور دے وانٹ ٹو گو ان سچ اے وے کہ وہ بھی ایز اے ٹور آپریٹر بنے, وہ بھی ٹور گائیڈ بنے, وہ بھی ایکسپلور کرے, کیونکہ آپ کا موٹیو تو وہی تھا نا, ایکسپلور کرنا ہے, تو چلو اسی پہ صحیح. تو ان کو کیا سجیشن دینا چاہو گی آپ؟ ایک چیز کہ اگر آپ پیشنیٹ ہیں تو سب سے پہلے تو اس چیز کا نالج رکھیں, اور بس لگ جائیں کام پہ. لوگ کیا کہیں گے نکال دیں ذہن سے, لوگوں کا کام ہے کہنا. جب آپ بھول جاتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے, کوئی بیچاری, صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹورزم میں آنا چاہتا ہے, ہر وہ عورت جو کام کرنا چاہتی ہے, کوئی ڈیزائنر بننا چاہ رہی ہوگی, کوئی بھی جس طرح بھی کوئی ڈیزائننگ کرنا چاہ رہی ہوگی, اس کو بول دیں گے درزی ہے, تو بیچاری, حالانکہ ہماری اردو ہے لیکن وہ الفاظ کو ہم لوگوں نے اتنا گرا دیا ہے نا کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے, شرم سے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ میرا مذاق بن رہا ہے. نہیں, بھول جائیں, کام پہ لگ جائیں, بس جو بھی کرنا ہے. کوئی ڈفرینس آپ نے دیکھا ہے پاکستانی ٹورسٹ اور فارن ٹورسٹ میں؟ کوئی بھی ڈفرینس؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے. کیسے؟ مشرق مغرب. ہاں, پاکستانی ٹورسٹ بھی اچھے ہیں, رسپانسبل ہیں, جن کو میں جانتی ہوں جو میرے سرکل میں ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے وہ رسپانسبل ٹورسٹ نہیں ہے. جو فارنرز آتے ہیں بہت رسپانسبل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا, کہاں پہ کیا پہننا ہے, کس طرح بات کرنی ہے,
وہی بات کہ گند نہیں پھینکنا بلکہ جاتے جاتے اٹھا کے جانا ہے گند اپنا. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر سیزنل ٹورزم میں ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں بھی ہیل پہن کے چلے جائیں گے. بہت ہوا ہے ہمارے ساتھ. اچھا. ہاں میک اپ سخت گرمی میں اتنا زیادہ ہے کہ یار. تو کیسے وہ ڈیل کیسے کرتے ہیں بھائی؟ آئی گیس آئی ایم افریڈ وہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. مشکل ہوتی ہے. ہم باقاعدہ جب ٹور اناؤنس کرتے ہیں تو ہم جو کلائنٹس ہمارے ہو جاتے ہیں ان کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ڈریسنگ اس طرح کی کرنی ہے, جوتے ایسے پہنے ہیں. اگلے دن پھر وہ ہیل والی چپل ہوتی ہے, 2 انچ ہیل, 4 انچ ہیل. اور ایسا ہوتا ہے اکثر ٹریک پہ جاتے جاتے جوتے پڑ جاتے ہیں, کوئی گر جاتی ہے تو وہ بیچارے بوائز کو اپنے جوتے دینے پڑتے ہیں. دیکھو پھر بھی قربانی دیتے ہیں وہ. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ماریا مجھے بتایا, دیکھیے آپ ماشاء اللہ اپنے کام سے لوگوں کو انسپائر کر رہی ہو, اور ٹریکنگ اور پھر ایز اے ٹور گائیڈ اور ایک ایسی سوسائٹی میں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, بہت مشکل سے فیمیلس کو موقع ملتا ہے کہ وہ آگے جا سکے. ہاؤ ڈو یو بیلنس مطلب اپنی لو فار ایڈونچر اور اپنی رسپانسبلٹیز کو, کیونکہ آفٹر آل آپ کی بھی کوئی مطلب اپنی اوبویسلی رسپانسبلٹیز تو ہوتی ہوں گی, تو ان کو اور اس کو کیسے مینیج کرتی ہو پھر, ایڈونچر کو اور رسپانسبلٹیز کو؟ ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ مجھے بھی سکھائے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے, بلکہ دیکھیے آپ سب سے زیادہ رسپانسبل تب ہوتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے. اچھا تو شادی ہی نہیں کی. اچھا تبھی رسپانسبل بھی نہیں. رسپانسبل ہوں لیکن اس طرح سے نہیں. جب میری اپنی ڈگری چل رہی ہے, مجھے وہ میری فیملی ہے ساتھ, وہ تو ٹھیک ہے مینیج کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے, جب آپ پہاڑ میں جاتے ہیں آپ کو سارے ٹینشنیں سب بھول جاتی ہیں. جب آپ واپس آتے ہیں پھر یاد آتی ہے اچھا میرا تو یہ بھی مسئلہ تھا, یہ بھی مسئلہ تھا. رسپانسبلٹی کو مینیج کرنا پڑتا ہے, وہ ہوتی نہیں ہے. وہی میں نے آپ کو پہلے جس طرح کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہمیں بچپن سے مینیج کرنا بھی نہیں سکھایا ہوتا. ایسا ہی ہے. تو آپ کو مینیج کرنا ہے. یہ چیز آپ کس طرح سیکھتے ہیں, یہ بھی آپ پہاڑوں سے سیکھتے ہیں. آپ نے 4000 میٹر کرنا ہے, اس کو اتنی دیر میں کرنا ہے, تو کس طرح کرنا ہے, اتنے گھنٹے میں کرنا ہے. اچھا مجھے پھر اس ٹائم نکلنا ہے. تو یہ چیز پھر آپ کو نارمل لائف میں بھی بیلنس سکھا دیتی ہے کہ میں نے یہ چیز اس وقت کرنی ہے, اس کو اس کے ساتھ اس طرح سے چلنا ہے. واو اوکے ویلکم بیک. سو ابھی ماریا ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیگمنٹ 3, جس میں ہم نے ایک ریپڈ فائر کویسچنس آپ کے تیار کیے ہیں. لیٹ سی کہ کس طرح آپ آنسر کرتی ہے. ہم آپ سے جلد ایک کوئک کویسچن پوچھیں گے اور آپ نے ایک کوئک آنسر دینا ہوگا. میں نے تو تیار نہیں کیا, لیکن آپ پوچھیں. نہیں اس میں تیاری ہے ہی نہیں نا, ایکچوئل نکل آئے جو بیسیکلی. ہاں یہ بتائیں کہ آپ کا پراؤڈسٹ اچیومنٹ کیا ہے؟ اپنی آزادی. ماؤنٹینز اور ویلیز؟ ماؤنٹینز. ایکچولی ڈپینڈز, لیکن ماؤنٹینز. اچھا یو آر مسٹ ہیونگ گیئر. کون سا مسٹ ہیونگ گیئر جو آپ کے پاس ہوتا ہے؟ ہائکنگ اسٹک. کیونکہ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور راستے میں کتے آتے ہیں. اسٹک کا ہونا ضروری ہے. تو بندر بھی بہت ہوتے ہیں. اوکے a dream trek you haven't done yet. کون سا ٹریک ہے؟ K2. ٹریک کرنا ہے یا پیک کرنا ہے؟ پیک کرنا ہے. پیک کرنا ہے؟ ریئلی؟ یس انشاءاللہ. یا اسپانسر آپ نظر دیکھ لو. ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ اے ویل. اگر آپ اس کو اسپانسر کرے گی تو وہ کر لے گی. اچھا دا ٹفسٹ سوری وڈ سے کہ جو بہت مشکل ٹریک آپ نے کیا ہو, سو وچ ون؟ کون سا بہت زیادہ ٹف ٹریک رہا آپ کے لیے؟ ٹلا چورانی تھا. ٹلا چورانی؟ یا 16 کلومیٹر. کیونکہ نہیں وہ میرا 21 کلومیٹر ہو گیا تھا, کیونکہ ہم الٹا چلے گئے تھے. I was with you. آپ میرے ساتھ تھے. ہم لاسٹ ہو گئے تھے وہاں پہ, کیونکہ مارگیلا کے جو جنگل ہیں وہ بہت ڈینس ہیں. آپ ایک بار گم گئے تو گم گئے. ہاں بس گم گئے. کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. آئی نو. اور آپ کے ساتھ جو دوست تھی اس کی بھی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. یعنی ہاں اس میں سب سے اچھا پتہ ہے مجھے کیا لگا تھا؟ یہ ساجد ستپارہ کہے کی بات کرنا. یو آر ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مارگیلا. وہ اتنا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جب وہ سمٹ پہ ہم گئے نا, اتنا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ گئے اور ایسے بول رہے تھے جیسے وی آر آن دا سمٹ آف K2. لگ رہا تھا کہ واقعی میں K2 پہ. مجھے یہ بتایا کہ آپ ایک ایسا جو مسٹ وزٹ پلیس ہو KPK میں, خیبر پختونخوا میں, وہ کون سا ہونا چاہیے ٹریکرز کے لیے؟ ٹریکرز کے لیے بھی اور اینی کائنڈ آف ٹورسٹ کے لیے جو جانا چاہ رہے ہو, وزٹ کرنا چاہ رہے ہو. شندور تو لازمی دیکھیں, اسپیشلی جب فیسٹیول ہو رہا ہو. اور ٹریکرز کے لیے یہ ہے کہ وہ جائیں ضرور موسیٰ کا مسلح, MKM. کیونکہ جب بھی کسی سے پوچھو نا ٹریکرز کو, جی سب سے پہلے کون سا کیا تھا یا سب سے اچھا کون سا لگا, MKM.
اور بھی ہیں لیکن پتہ نہیں ان کے منہ سے MKM ہی نکلتا ہے. تو عمرے کی طرح جس طرح لوگ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, ٹریکرز یہاں جا رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایک میڈیم رکھ لینا چاہیے. جس نے MKM نہیں کیا وہ ٹریکر نہیں ہے. شیروز نے بھی کیا ہے, اس نے بچپن میں کیا تھا. وہی نا, اس سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے وہ کیا تھا بچپن میں, چھوٹا سا تھا. سب سے پہلے اس نے پتہ ہے کون سا کیا ہے, MKM نہیں کیا ہے, مطلب وہ فخر سے اس کا بتایا مکڑا کیا تھا, لیکن وہ MKM کا بڑے فخر سے بتاتا ہے نا کہ میں نے وہ کیا تھا. وہ بہت چھوٹا تھا نا, بہت چھوٹا تھا نا اس ٹائم پہ, اور MKM تو 4000 میٹرز بہت زیادہ. ابھی چھوٹا ہے. Okay, if you could lead a tour anywhere in the world, what would be, کون سا ٹور ہوگا ایسا جو تم دنیا میں اس کو لیڈ کرنا چاہو؟ میں پاکستان میں ہی کرنا چاہوں گی. ٹرکی بھی تو بہت پیاری ہے. نہیں کیوں, دیکھیں ابھی ریسنٹلی میری کچھ فارنر سے بات ہو رہی تھی تو وہ پاکستان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے, تو مجھے اور خود بھی ایکسپلور کیا, لیکن مجھے ریئلائز ہو رہا تھا کہ یار واقعی میں پاکستان میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ لوگ مطلب اس کو کیوں, اپنا ملک کیوں نہیں, جب گورے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار تمہارا ملک اچھا ہے تو مجھے خود کیوں نہیں پتا. تو میرے خیال سے میں باہر بھی لے کے جانا چاہوں گی, لیکن پہلے اپنا ملک. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کون سا ملک جائیں, سجیسٹ کرو. بھائی پاکستان دیکھو, اپنا ملک دیکھا نہیں ہے, باہر جا رہے ہو. بس یہ کوشچن صرف اس کے حوالے سے انٹرنیشنلی ہے نا, تو انٹرنیشنلی چلو یہ تو اوبویس بات ہے کہ اپنی, میں یہ بھی سوچ رہا ہوں نا, مجھے فیملی کہہ رہی ہے نا کہ آپ جاؤ باہر نکلو اور باہر جاؤ. میں نے کہا نہیں ہے, ابھی پاکستان تو ایکسپلور کرنا ہے, بہت سارا کچھ ہے جو ایکسپلور نہیں کیا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن باہر کا کون سی کنٹری جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسٹ وزٹ ہے یا ٹور کروانا ہے؟ ایسی ڈریم. اب نہیں پڑھتی ناولز وغیرہ؟ بہت پڑھتی ہوں. مجھے شوق ہے, پڑھا ہوا ہے میں نے. مجھے ترکی تو سبھی جانا چاہ رہے ہیں, وہ تو ہم دیکھ کے بھی تھک گئے ہیں کہ یار وہ بغلے اڑے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بن رہی ہیں. انہوں نے اپنے بغلے کیش کر لیے, ہم پہاڑ نہیں کیش کر پا رہے. میرا شوق ہے ہر ملک دیکھنے کا, جیسے ہر انسان کا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں زیادہ obsessed اپنے ملک کے ساتھ ہی ہوں. This is good یار. ویسے یہی چیز آپ کو اسپانسر بھی دے سکتی ہے. سچ بتاؤ. چلو ابھی ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کے پارٹ 2 پہ آتے ہیں, جو کہ ہے فن رینڈم کویسچن, جس میں آپ کو میں نے کچھ فنی کویسچنس پوچھنے ہیں, اور آپ نے بالکل ریشنل تو نہیں, ارریشنل بھی ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے بہت فیکٹس بیس کرنا ہے اس کو, صحیح ہے. واٹ از دا فنیسٹ اور یا موسٹ انیکسپیکٹڈ تھنگ دیٹس ہیپن ڈیورنگ ون آف یور ٹریک؟ کوئی ایسا فنیسٹ مومنٹ ہو, کیونکہ میں نے جو آپ کے ریلز دیکھے ہیں نا, اس میں آپ ہر ایک جگہ پہ گر رہی ہوتی ہے. وہ سائیکل والا بہت اچھا تھا, جو آگے گلاس, وہ تو اللہ نے بچایا تھا ورنہ نیچے وہ ہنزا میں. تو واز اٹ, یہ واز مطلب ایک اسکرپٹڈ تھا کہ نہیں ایکچوئل میں؟ نہیں, مجھے ربس پہ بڑے زور سے لگی تھی. اصل میں ایک بچے سے میں نے سائیکل لی, تو چلا رہی تھی, تب اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی, باجی بریک خراب ہے. وہ تو شکر ہے بیریئر لگا ہوا تھا, ورنہ میں نے نیچے دریا میں گر جانا تھا. شکر ہے بچ گئی. اچھا, اس کے حوالے سے آپ اس کے علاوہ کون سا ایسا فنیسٹ مومنٹ ہے جو آپ نے؟ فنی تو ایسے بہت سارے ہیں, وہی گرتی پڑتی رہتی ہوں ہر جگہ. ایسا تھا, ہم ٹریل پہ گئے تھے, تو میرے ساتھ کچھ ٹریکرز تھے, تو چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے نا, 17-18 سال کے, تو کہتے ہیں آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں, ہم آپ کو نیچے تک لے جاتے ہیں نا. تو میں نے ان کو یوں دیکھا, میں نے کہا میں ٹور گائیڈ ہوں, ٹریکر ہوں, جا سکتی ہوں. میں نے ابھی یہ بولا ہی تھا کہ میں اوپر سے نیچے جا کے گری ان کے سامنے. اور نیچے جو ہی گری تو ایک کھڑک کی آواز آئی. میں نے کہا یا اللہ فون نہ ہو, بس فون نہ ہو, میرا پاؤں خیر ہے. اور سچ میں میرا پاؤں ہی تھا, فون نہیں تھا. اچھا, تو خوش بھی تھی اس پہ اس ٹائم؟ ہاں. یار کون سا فون تھا وہ iPhone 13 تھا. تبھی آئی کین فیل دیٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ہسٹوریکل فگر, یعنی جس طرح ہٹلر ہو گیا, اس طرح امیر تیمور ہو گیا, مختلف, اس میں سے اگر کسی کو آپ نے اپنے ساتھ ٹریل پہ لے کے جانا ہو تو کون ہوگا وہ؟ میں بدھا کو لے جاؤں گی. اس کو بولوں گی میڈیٹیٹ کر کے دکھاؤ, کدھر بیٹھے تھے, کیا کیا دیکھا تھا, سب بتاؤ مجھے. بدھا کو لے جاؤ گی. اچھا, وہ ساتھ میں انلائٹن کرے گا نا ہر جگہ پہ, اچھے اچھے مشورے دے گا. ان کی بھی کوئی پراپرلی اسٹوری ہے, آرکیولوجیکل سائٹ تغبئی کنڈرات بھی میں نے دیکھا ہے, تو ادھر یہ بیسیکلی اس کا کوئی ہسٹری ہے, پتہ ہے آپ کو, جو تغبئی کنڈرات بدھسٹ سائٹ ہے نا؟ بدھسٹ سائٹ ہے. بدھسٹ سائٹ ہے. تو میرے خیال میں کوئی ان کی وہ کیا کہتے ہیں اسے, جو پرے کرتے ہیں, یا ایک یہ ایکچولی اسٹوپا ہوتے ہیں. اسٹوپا ان کے, اس کی بھی پوری ہسٹری ہے. ان کو دفنانے کا طریقہ ہے یہ, مطلب جلا کے اس کے نیچے دفناتے ہیں, جو ان کے بڑے مونکس ہوتے ہیں ان کو. تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے اس کی, کہ کہا جاتا تھا کہ اشوک کا جب ریورٹ ہوا تھا
براہمی ریلیجن سے بدھزم کی طرف. تو اس نے ایک تو آئیکونوگرافی بدھا کی اسٹارٹ کر دی تھی, اس کے امیجز بنانا شروع کر دیے تھے. سیکنڈلی بدھا کا جو مین اسٹوپا تھا اس کو کھلوا کے تو اس کے ریلکس جو تھے اس کے ڈفرینٹ کاسکٹس بنائے اور پورے ایشیا میں جگہ جگہ اس کے اسٹوپا بنوا دیے. تو جب بھی کہیں پہ ایک اسٹوپا ہوتا ہے اس کے ارد گرد واٹیو اسٹوپاز ہوتے ہیں جس میں مونکس دفن ہوتے ہیں. مین اسٹوپا میں ظاہری بات ہے بدھا ہوگا, ضروری نہیں ہے ہر ایک میں بدھا ہو, مونکس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک مونیسٹری ہوتی ہے جہاں پہ باقی کے مونکس جو ہے وہ رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو ان کے اسٹوپاز بنائے کیوں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. عبادت کے لیے نا, ہم جیسے کعبہ کے گرد کلاک وائز عبادت کرتے ہیں, یہ اینٹی کلاک وائز عبادت کرتے ہیں, یہ اس کے گرد کلاک وائز عبادت کرتے ہیں, مطلب وہ طواف سا کرتے ہیں اس کے گرد. ریلیجس اس کے لیے. اچھا, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے. اچھا. ویسے میں نے کچھ سنا ہے کہ مطلب جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ راک کی یا اسٹونس کی بھی پیورلی بہت اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ اس کی کیا ہسٹری ہوگی کس طرح, لیکن وہ اس کے کوئی پراپر اکوپمنٹس ہوتے ہیں یہ کیا, مطلب اس کو کس طرح کرتے ہیں وہ. ایک تو اسٹون ٹولز ہوتے ہیں جو پرانے ہمارے آبا و اجداد تھے, جب پروٹو ہسٹری کہہ لیں, مطلب جب ہسٹری ریٹن نہیں تھی اسٹون ایجز میں, تو اس میں وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ ٹولز, یہی ٹولز ملتے ہیں اس ٹائم کے, ہر چیز آپ کچھ چیز وہ ذبح کرتے تھے تو اسٹون ٹول سے کرتے تھے, اسکننگ کرتے تھے یا یہ بال اتارنا ہر چیز. تو وہ اس کو ایک اسٹک کرنے کے ایک تو وہ اسٹونز ہیں. اس کے علاوہ پھر جب ریٹن ہسٹری آ گئی, لیکن وہ لینگویجز اب ڈسائفر نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ وہ ڈیڈ لینگویجز ہیں, تو ان کو پھر ڈسائفر کرنا. اور سیکنڈلی یہ کہ اس ٹائم کے جو اسٹونز ملتے ہیں اس میں اور ان میں کتنا فرق ہے, کتنا ڈیولپ ہو گئے ہیں, اب یہ ٹیکنیکس کس طرح یوز ہو رہی ہیں, پھر ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا. پھر ظاہری بات ہے اسٹون میں بھی بہت ورائٹی آ گئی تھی. پہلے ہمیں صرف شسٹ ملتا تھا, جب آپ اسٹون ایج میں دیکھ لیں, پھر آہستہ آہستہ ہر طرح کا اسٹون ملنا شروع ہو گیا. اور سرپرائزنگلی وہ اسٹونز ہر جگہ سے امپورٹ ہوتے تھے, جیسے ابھی آپ افغانستان سے منگا رہے ہیں, انڈیا سے منگا رہے ہیں, ایران سے منگا رہے ہیں, ایسے. امیزنگ. اوکے, لاسٹ پہ جاتے ہیں ہم. کون سا اسنیک جو ہے آپ کے پاس جو آپ ایز اے ٹریکنگ پہ اور ٹریولنگ میں آپ اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہو؟ ڈرائی فروٹس تو ہوتے ہی ہیں, لیکن کیلا کھجور میرے پاس ہمیشہ میرے بیگ میں ہوتا ہے. انسٹنٹ انرجی ہے. اگر آپ کا بیگ پیک نہیں ہے وہ بول سکتا تھا, تو وہ کیا کمپلین کرتا؟ وہ تو ایک کمپلین کرتا ہے کہ جو کیلے وغیرہ بیگ میں رہ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں ان کو نکال دیا کرو, اور جو جرابیں یوز کر کے سائڈ پاکٹ میں رکھ کے بھول جاتی ہو اس کو بھی نکالو, ہمارا دم گھٹ جاتا ہے. اچھا, if you got lost on a trek, which 3 people, real or fictional, اگر ریل ہو یا فکشن ہو کوئی بات نہیں ہے, would you want to stuck with? Only Tom Cruise. Only Tom Cruise. بچپن کا کرش ہے. اچھا, واو. What's the وہ کیا کہتے ہیں weird thing someone has packed for a trek or tour? آپ کا تو گروپ میں لے کے جاتی ہو نا, تو کون سا ایسا بندہ ہے جس نے بالکل ویئرڈ اور ایسی چیز رکھی ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں ہو کہ کیوں ہے؟ زیادہ تر تو یہی میک اپ کا سامان اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ اتنی پیک پہ جا رہے ہیں, ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا, ادھر آپ کی اسکن ہی جل جائے گی. نہیں تو کچھ لوگ لگا لیتے ہیں اس میں, اچھے سے شوٹ کر لیتے. ہمارے لیے تو عجیب ہے نا. اچھا, ہاں ایک چیز تھی, سوری ایک چیز تھی, ہم ٹریک پہ گئے تھے, چرکو تھا آئی تھنک, مجھے بھول گیا, سوری. اس میں ایک لڑکی ہیئر اسٹریٹنر لے کر آئی تھی, اور صبح جب ہم اٹھے تو اس نے مجھے کہا میں بال کہاں اسٹریٹ کروں. ہم کیمپنگ کر رہے تھے, اچھا, اور وہ اسٹریٹنر لے کر آئی تھی, اس نے مجھے کہا کہ بال کہاں اسٹریٹ کروں. واو. تب مجھے بہت غصہ آیا, لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, میں نے کہا رکھ لیں میں. وہ تو لائٹ بھی نہیں ہوتی. اچھا, یہ بتائیں کہ اف یو ور ٹو آرگنائز ٹریک فار سیلیبریٹیز, اگر کسی سیلیبریٹی کو آپ ایک ٹور آرگنائز کر رہی ہے جس میں ایک سیلیبریٹی ہو, تو کون ہونا چاہیے؟ عاطف اسلم کو. عاطف اسلم کو, واو. اچھا, اینی ہاؤ. اچھا ماریا, آپ نے سن لیا, بہت مزہ آیا ماریا سے بات کر کے. ماریا, کوئی آخری میسیج آپ نے دینا ہو اسپیسیفکلی, آپ نے اگر ایکیولوجیکل سائٹ سے, کیپی ٹورزم کے سائٹ سے, اور اسپیسیفکلی پاکستان میں جو ٹورزم ہے اس کے لیے ہم کیا کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں جو اس سے بینیفٹس ملے لوگوں کو, اس کے حوالے سے اگر کوئی میسیج آپ نے دینا ہو تو, یا دا فلور از یورز. ٹورسٹ کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز گند نہ پھینکیں کہیں پہ بھی, اگر اٹھا نہیں سکتے تو پھینکے بھی نہیں. اور اس کے علاوہ میں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کرتے رہیں کام مت روکیں اپنا.
لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں ان کو کام کرنے دیں. فی الحال یہی. اوکے سو تھینک یو سو مچ لسنر. یہ تھی ہمارے ساتھ ماریہ خان نیو انسائٹ ود نعمان سمیع کے پوڈ کاسٹ پہ. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ایک ایسی شخصیت سے ملایا کریں گے جن سے آپ کو کچھ ملے, آپ ہنسیں. اور چونکہ میرا ٹاپکس ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت سیریس ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر ٹریکنگس کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اور بھی اس طرح ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ جو آنے والے ہیں جس میں میں بہت سے بڑے بڑے ٹریکرز کو, ماؤنٹینئرز کو انوائٹ کرنے والا ہوں. تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے. پلیز آپ اس کو, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں. میں نے کبھی آپ سے مانگا نہیں ہے لیکن کیا کروں, مجبوری ہے. سو اللہ حافظ.